سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہو کہ بے شک میری نماز، میری تمام عبادت کے طور طریقے، مراسم عبودیت اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ناظرین محترم، کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کی تمام عبادات اور اس کا جینا اور مرنا، اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ایک حدیث میں اس کو یوں واضح کیا گیا ہے: من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت رکھی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، تو اس نے اپنے ایمان کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیا۔ تو ایمان مکمل ہوگا تو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ تو تعلق باللہ کی اساس اور بنیاد اور اس کی حقیقت دراصل ایمان ہے۔ اور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محبت اور خوف۔ ایمان ان دونوں کے درمیانی حالت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہوتی ہے، ایک مومن کی محبت جو ہوتی ہے۔ اور اللہ کا خوف یہ بھی ناگزیر چیز ہے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کا خوف ہمیشہ دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اپنے آپ کو خواہشات سے رو کے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف یہ دو بنیادیں ہیں اللہ سے تعلق کی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اولین چیز جس کی ہدایت ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام، خلفائے راشدین اور صلحائے امت ہر موقع پر اپنے پیروکاروں کو دیتے رہے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی محبت کو دل میں بیٹھانے کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اب اللہ کی محبت کا راز کس چیز میں ہے؟ اللہ سے ہم محبت کیوں کریں؟ دیکھیں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، منعم بھی ہے، محسن بھی ہے۔ اس کے بے حد و حساب احسانات، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اس کے اس قدر احسانات ہیں تو پھر ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہی چاہیے اور اس سے محبت کرنی ہی چاہیے۔ اور اس کا ڈر اور خوف کیوں ہو؟ ڈر اور خوف اس لیے ہونا چاہیے کہ محبوب ہم سے روٹھ نہ جائے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے۔ اور اللہ کے ڈر اور خوف کی مثال جو ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ڈر اور خوف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر اور خوف ہے بچھو سے، سانپ سے، آگ سے، یہ بھی ڈر اور خوف ہے۔ اور ایک ڈر اور خوف ہے، مثلا آدمی والدین سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن والدین اور استاد کا جو ڈر اور خوف ہے وہ سانپ اور بچھو کے ڈر سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ بالکل مختلف ہے۔ والدین آدمی کے ساتھ، کسی بھی اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ بھی بڑے محسن ہوتے ہیں، سب کچھ اولاد کے لیے جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اولاد پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ والدین کبھی ناراض ہو کر اس سے روٹھ نہ جائیں، اور کبھی روٹھ جائیں تو فوری طور پر ان کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دراصل اللہ کی محبت جو ہے وہ تمام محبتوں کے اوپر غالب، اور اللہ کا ڈر اور خوف صرف اس وجہ سے ہو کہ وہ مالک جس نے مجھے بے حد و حساب نعمتیں دے رکھی ہیں، میری کسی نااہلی اور نالائکی اور کسی غلطی کی وجہ سے وہ مالک مجھ سے روٹھ نہ جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔
تو ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ایسا خوف اس کے دل کے اندر ہو، تو یہی دراصل تعلق باللہ کی بنیادیں ہیں۔ اب جب اللہ سے محبت ہوگی تو انسان اللہ کی رضا کا طالب بن کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا و رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا۔ اب اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ ناشکری کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کی شکر گزاری کرو گے تو وہ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ وہ اپنی اطاعت سے، وہ اپنی فرما برداری سے، وہ اپنی شکر گزاری سے، وہ اپنی عبادت سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اپنی نافرمانیوں سے اور کفر سے اور جہالت سے اور نفاق سے جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی چاہیے تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر اس کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ ایک مومن جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تمام محبتوں کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور وہ اپنے مالک کے احسانات کو کس طرح یاد کرتا ہے اور ناشکری سے کس طرح بچتا ہے۔ اگر معمولی سی غلطی ہوتی ہے اس سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ معمولی سی غلطی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور پھر اس رب کو منا لیتا ہے۔ لیکن ایک منافق جس کی نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، نہ اس کے دل میں اللہ کے غیظ و غضب کا خوف ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اس کو یوں کر کے اڑا لیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ سامعین محترم، ہم اللہ کی محبت کے بھی دعوے دار ہیں، اللہ سے تعلق کے بھی امیدوار ہیں، تو ہمیں اپنے طرز عمل کا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے بعد ہماری کیفیت اگر واقعی اس حقیقی مومن کسی ہوتی ہے، پچھتاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر منافقانہ طرز عمل ہے کہ گناہوں پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اور اس کو اڑا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ذریعے سے اللہ سے جو تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، اس کے ڈر اور اس کے خوف سے، اس کی ایک بہترین مثال مولانا حالی نے اپنی اس مسدس کے اندر بیان کیا ہے، جس کے چند اشعار میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل و زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی محبت کا صدا دم برو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرک سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ہمیں اپنے آپ سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف بھی پیدا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم اس کی نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد